الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم۔ عنوان ہے علم اللہ کے بعد اولیاء اللہ کا بیان۔ علم اللہ، اللہ کا علم، علم اللہ کے بعد اولیاء اللہ کا بیان۔ خبردار، اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست یقیناً وہ ہوتے ہیں لا خوف علیہم، نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، بشارت، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لے کر آئے اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا ثمرہ، ان کے لیے خوشخبری ہوگی دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ نہیں بدلتا اپنے وعدوں کو، اپنے وعدوں کو، اپنی باتوں کو اللہ نہیں بدلتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ ولا يحزنک قولهم، تسلی خاتم الانبیاء، اور نہ آپ کو غمگین کرے ان کی بات۔ ان العزت للہ جمیعا، یقیناً غلبہ اللہ کے لیے ہے سب کا سب۔ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا اور اللہ ہی جاننے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت آغاز سے اولیاء اللہ کا تذکرہ فرما رہے کہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں، تو فرمایا اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں لا خوف علیہم، ان پر خوف نہیں ہوگا۔ نیچے بریکٹ میں لکھیں دنیاوی خوف اور غم کی نفی ہے، دنیاوی خوف اور غم کی نفی ہے، یعنی دنیا کے اعتبار سے ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تو ہوتا ہے، خشیت، تقوی ان کی زندگی میں ہوتا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ دنیا کے اعتبار سے کسی کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ یہاں دو لفظ ہیں، ایک خوف ہے اور ایک حزن ہے۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ خوف کا مطلب ہوتا ہے الخوف علی المتوقع، الخوف علی المتوقع، خوف کہتے ہیں اس مصیبت کو جس کے پیش آنے کی امید ہو، توقع ہو، امید ہو کہ یہ مصیبت پیش آئے گی، اسے کیا کہتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں۔ اور حزن کہتے ہیں الحزن علی الواقع، الحزن علی الواقع، کہ جو چیز پیش آ چکی ہو اس پر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حزن، یعنی غم۔ تفسیر بیضاوی۔ تو کیا سمجھیں؟ جو مصیبت پیش آنے کی توقع ہو اسے خوف کہتے ہیں، کہ یہ مستقبل میں ڈر ہے کہ یہ مصیبت پیش آئے گی، وہ خوف ہے۔ اور جو پیش آ چکی ہو ماضی میں، اس پر جو انسان کو ہوتا ہے وہ غم ہے۔ دیکھیے مثلا ماضی میں نقصان ہوا، بیٹے کا انتقال ہوا، تو ماضی میں جب انسان اپنے نقصان کو یاد رکھتا ہے تو وہ اس کو کہیں گے غم، اور مستقبل کے لحاظ سے کہ کہیں میرا کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، کہیں بیماری نہ آ جائے، تو مستقبل کے لحاظ سے جو ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے، اور ماضی میں جو گزر جائے اس پر جو انسان کو ندامت ہوتی ہے وہ غم ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے معنی کیا الخوف علی المتوقع اور والحزن علی الواقع۔ بعض نے اس کے برعکس بھی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ خوف وہ ہوتا ہے کہ جو ماضی میں پیش آ چکا ہو، اور حزن وہ ہوتا ہے کہ جو مستقبل میں پیش آنے کی اس کی توقع ہو۔ تو بہرحال دیکھیں دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی نعمت بھی ہو، انسان کو ہر وقت اس کا خوف اور غم ہوتا ہے۔ ہر وقت یہ غم ہے، جوانی ہے لیکن غم ہے کہیں چلی نہ جائے، صحت ہے غم ہے کہیں زائل نہ ہو جائے، دولت ہے چوری نہ ہو جائے، بیٹا ہے حادثہ نہ ہو جائے، گھر والی ہے انتقال نہ ہو جائے۔ ہر چیز کے بارے میں انسان کو کیا رہتا ہے؟
غم اور خوف رہتا ہے. لیکن اولیاء اللہ وہ ہیں اللہ نے فرمایا ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. خوف دیکھیں نکرہ استعمال ہوا ہے، اس میں اشارہ بھی ماضی کی طرف ہے، ماضی کی کسی بات پر انہیں خوف نہیں ہوگا. یحزنون فعل مضارع ہے، اشارہ استمرار اور دوام کی طرف ہے، یعنی مستقبل کے حوالے سے وہ کسی چیز پر غمگین نہیں ہوں گے. اب یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ آج تو عوام سب کو کہتے ہیں نا یہ جی بڑا پیر ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے، داڑھی منڈا ہے، فاسق فاجر ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا اور سگریٹ اور ہیروئن کا نشہ کر رہا ہے، کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے. وہ پیر نہیں ہے، وہ شیطان ہے. پیر کون ہوگا؟ الذین آمنوا، اولیاء اللہ کی نشانیاں. عنوان کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی نشانیاں. سب سے پہلی نشانی الذین آمنوا، اللہ کا ولی وہ ہوگا جو ایمان لے کر آئے گا. جو ایمان لے کر نہ آئے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. مسلمان صرف اللہ کا ولی ہوتا ہے، غیر مسلم اللہ کا ولی نہیں ہوتا. اس لیے اللہ محبت بھی ایمان والوں سے کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے اور اللہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے دوست تو طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہیں اور رہیں گے جہنم میں ہمیشہ. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی اللہ کا ولی وہ ہوگا جو مسلمان ہوگا. نمبر 2 وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہاں کانو فعل افعال ناقصہ میں سے فعل مضارع پر داخل ہے، اور افعال ناقصہ جب فعل مضارع پر داخل ہوں تو یہ استمرار اور دوام کا معنی دیتے ہیں. تو یہاں معنی ہوگا وہ ہمیشہ گناہوں سے بچتے ہیں، ہمیشہ تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے رہتے ہیں. تو دوسری نشانی اللہ کا ولی وہ ہوگا جو گناہ سے بچے گا. جو اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. نمبر 3 تیسری نشانی اللہ کا ولی وہ ہوگا جو فرض نماز کو قائم کرے گا. جو فرض نماز نہیں پڑھتا اور نماز ترک کرتا ہے، سستی کرتا ہے قصداً، وہ اللہ کا ولی نہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، یقیناً تمہارا دوست اللہ اور اللہ کا رسول ہے اور وہ جو ایمان لے کر آئے، یہ ان لوگوں کے دوست ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. تو معلوم ہوا تیسری نشانی نماز قائم کرنا. چوتھی نشانی اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زکوٰۃ دے گا. اسی آیت میں یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں. تو چوتھی نشانی وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا. نمبر 5 اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے اور اللہ اس سے محبت رکھتا ہے کہ جو ایمان والوں پہ نرم ہوتا ہے، ایمان والوں پہ نرم ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین، جو ایمان والوں پہ نرم ہو. نمبر 6 اعزۃ علی الکافرین، اللہ کا ولی وہ ہوگا جو کفار کے مقابلے میں سخت ہوگا، جو کفار کے مقابلے میں سخت ہوگا. نمبر 7 جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، یجاہدون فی سبیل اللہ. نمبر 8 حق کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. حق کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. ولا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. کتنی نشانیاں ہوئیں؟ 8. نمبر 9 ولی وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم چاہو اللہ تم سے محبت کرے تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. نمبر 10
دنیا سے بے رغبتی کرے گا، دنیا سے تعلق بقدر ضرورت رکھے گا، اس کی ساری توجہ ہوگی آخرت کی طرف، اللہ کی طرف ہوگی۔ نمبر 11، اس کا ظاہر شریعت کے موافق ہوگا، ظاہر شریعت کے موافق ہوگا۔ اب ایک آدمی اگر ظاہر اس کے وضع قطع شریعت کے خلاف ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے وہ نہیں رکھتا، پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہا ہے، لباس غیر شرعی پہن رہا ہے، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ نمبر 12، وہ سخی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ سخی ہوگا، بخیل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ان کی زندگیوں میں سخاوت ہوتی ہے۔ نمبر 13، نشانی یہ ہے کہ جو بخیل ہوگا وہ بدعات سے اپنے آپ کو بچائے گا، کبھی بدعت کا ارتکاب نہیں کرے گا، ہمیشہ سنتوں پہ چلے گا، مسنون اعمال پہ جان دے گا اور بدعت سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ نمبر 14، اللہ کے ولی نوافل کا اور تہجد کا بڑا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اشراق ہو، اوابین ہو، چاشت ہو، تہجد ہو، اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 15، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں۔ نمبر 16، ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 17، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے اور لوگوں کو برائی سے منع کریں گے۔ اور نمبر 18، ان کی زندگی میں سنجیدگی ہوتی ہے، وہ ہنسی مذاق والے، لہو لعب والے نہیں ہوتے، سنجیدہ لوگ ہوتے۔ اور نمبر 19، جب انہیں انسان دیکھتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے تو انسان کی توجہ اللہ کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے سنن ابن ماجہ کی روایت، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ مطلب نہیں وہ بڑے حسین اور جمیل ہوتے ہیں، مطلب یہ اللہ تعالیٰ ان میں کشش ایسی رکھتا ہے، ان پہ ایسی اللہ اپنی نورانیت ڈال دیتا ہے، زبان میں ایسی تاثیر ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبوبیت، قبولیت اور عزت ڈال دیتا ہے، تو پھر وہ جہاں سے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کا تعلق مضبوط کر کے ان کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ نمبر 20، اللہ اپنے نیک بندوں کا خاتمہ اچھا کرتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں بہت اچھے طرح سے دنیا سے جاتے ہیں، بہترین انداز میں، اور ان کے جنازے بڑے ہوتے ہیں، ہر آنکھ ان کے لیے اشک بار ہوتی ہے، ہر ہاتھ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کا تذکرہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ وہ دنیا میں نہیں ہوتے لیکن لوگ خیر کے ساتھ اور اچھے الفاظ میں انہیں یاد کرتے ہیں۔ یہ میں نے ضمناً بات عرض کر دی کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جس میں 20 نشانیاں ہوں گی، وہ اللہ کا ولی۔ باقی کوئی اگر کسی مزار پہ بیٹھا ہے اور مزار والے کو سجدہ کر رہا ہے، غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے، سگریٹ اور ہیرون اور چرس کے نشہ لے رہا ہے، ایک پھونک مارتا ہے پھر دوسرا سگریٹ کا لیتا ہے، اور اب یہ کہے یہ اللہ کا ولی ہے، یہ ولی نہیں ہے۔ جو ولی ہوگا وہ نشاور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ صاف ستھرا رہتا ہے، ان کے کپڑوں پر تو اتنی بدبو، اتنی میل کچیل ہے کہ کسی کو بے ہوش کرنا ہے تو وہ سنگھا دو، مہینے گزر جاتے ہیں وہ بالوں میں کنگھی نہیں کرتے، بال پورا گندا ہے، وضو کرنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تو یحب المتطہرین، کس کو پسند کرتا ہے؟ صاف رہنے والوں کو۔ تو اللہ کو پاکیزہ لوگ پسند ہیں، ناپاک اور نجس لوگ پسند نہیں۔ تو اب جو اللہ کے ولی ہیں اللہ ان کو بدلہ کیا دے گا؟ ثمرہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہوگی دنیا کی زندگی۔ خوشخبری سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جب حساب و کتاب کے بعد وہ جنت میں جائیں گے تو وہاں ان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی بہت بڑی نعمتیں، بلند انعامات دے گا۔ لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہ خوشخبری تو آخرت کی ہے، یہ تو دنیا کی نہ ہوئی۔ دنیا کی کیا خوشخبری ہے؟ دنیا کی خوشخبری ہے کہ الرؤیا الصالحہ یراها المسلم او ترى له، اچھے خواب
اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اچھے خواب وہ خود دیکھ لیتا ہے، یہ لوگ اس کے بارے میں اچھے خواب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے فلاں کے بارے میں یہ خواب دیکھا، تو اچھے خوابوں کے ذریعے سے اس کو بشارتیں ملتی رہتی، اور یا بشرا سے مراد لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ لہم البشرا۔ تو دنیا میں بھی خوشخبری ہیں، لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، خوابوں میں کے ذریعے بھی اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبوبیت ڈال رہا ہے، تو دنیا میں بھی عزت، وفی الآخرتی، اور آخرت میں بھی عزت۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ دیکھیں دنیا میں انسان وعدہ کرتا ہے، بس اوقات مکر جاتا ہے، یہ کبھی وعدے کو پورا کر نہیں سکتا، عجز ہوتا ہے، تو اللہ عجز سے پاک ہے اور کذب سے پاک ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا اپنے اولیاء کے لیے، اللہ ان وعدوں کو پورا کرے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی۔ یعنی ہم نے کامیابی کس کو سمجھا؟ کسی کو دولت مل جائے، عہدہ مل جائے، سرکاری نوکری مل جائے، تنخواہ اور مراعات بڑھ جائیں، ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کامیاب ہے جو اللہ کا ولی ہے۔ ولا يحزنك قولهم، تسلی خاتم الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، آپ غمگین نہ ہوں ان کی باتوں سے۔ یہ لوگ جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ، یہ یہود و نصارہ جو جملے کہتے ہیں، تانے کستے ہیں، اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں سے پریشان اور غمگین نہ ہو۔ ان العزت للہ جمیعا، یقیناً غلبہ سب کا سب تو اللہ کے لیے، یعنی عزت تو اللہ کے لیے ہے، ان کے پاس عزت نہیں ہے، تو معلوم ہوا مالداروں کے پاس، دولت والوں کے پاس جو دولت پیسہ ہے یہ عزت کی نشانی نہیں، عزت وہ نہیں جو مخلوق میں ہو، عزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہو، اصل عزت وہ ہے جو انسان کی اللہ کے ہاں ہو، اس لیے فرمایا سب کی سب عزت اللہ کے پاس۔ وہ سمیع، اللہ سننے والا ہے ان کی باتوں کو، علیم جاننے والا ہے ان کے افعال اور ارادوں کو، اللہ سننے والا ہے ان کی باتوں کو اور جاننے والا ہے ان کے افعال اور ارادوں کو۔ یہ جو فعل کر رہے ہیں اور جو اپنے دل میں ارادے رکھتے ہیں، اللہ سب کا جاننے والا ہے۔ الا ان للہ، دلیل عقلی نمبر 9، خبردار یقیناً بادشاہت اللہ کے لیے، من فی السماوات و من فی الارض، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب پر بادشاہت اللہ کی۔ وما یتبع الذین یدعون، ما استفہامیہ ہے، کس کی پیروی کرتے ہیں، کس کی پیروی کرتے ہیں، الذین یدعون، جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کو، جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شرکا کو، وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ دیکھیں یدعون کا مفعول ہے شرکا، ما استفہامیہ ہے، کس کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شرکا کو، جو اللہ کے علاوہ شرکا اپنے معبودان کو پکارتے ہیں، وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ان یتبعون الا الظن، وہ تو نہیں پیروی کرتے حقیقت میں مگر اٹکل کی، اٹکل گمان۔ ترجمہ میں نے کیا، نہیں وہ پیروی کرتے حقیقت میں مگر کس کی؟ اٹکل کی۔ اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں ہیں وہ لوگ مگر وہ تو چلنے والے اٹکل کے پیچھے، یخرسون اٹکل اندازہ، اندازوں پہ چلنے والے، اٹکل گمان پہ چلنے والے۔ دیکھیں فرمائے جو اللہ کے علاوہ اوروں کی پیروی کر رہا ہے وہ تو ظن پہ چلتا ہے، یعنی ان کے پاس یقین نہیں ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام کی بات تسلیم کرتے ہیں وہ تو یقین پہ چلتے ہیں، شریعت پر یقین، سچی باتوں پر، اور جو ان کے خلاف ہوتے ہیں وہ تو ایک کیا ہے؟ گمان ہے، اور وہ تو نہیں ہے مگر صرف ایک اٹکل، ایک اندازہ، ایک اندازہ ہوتا ہے، اس اندازوں پہ یہ لوگ چلتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، دلیل عقلی نمبر 10، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ اس رات میں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور بنایا اللہ نے دن کو روشن۔ دیکھیں وَالنَّهَارَ کا عطف ہے جعل پر، تو اس لیے یہاں جعل معذوف ہے، وَجَعَلَ النَّهَارَ مُبْصِرًا، اور اللہ نے دن کو بنایا روشن، تو جعل کا فاعل ہے اللہ، اور النہارہ اس کے لیے
مفعول بھی ہے کہ اللہ نے بنایا ہے رات کو سکون کے لیے اور دن کو بنایا ہے روشن۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسے قوم کے لیے جو سننے والے۔ تو اللہ نے اپنی توحید کی دلیل دی کہ بھئی دیکھو یہ تمہارے معبودان رات کو بنا سکتے ہیں کہ تمہیں سکون حاصل ہو، اور یہ دن کو پیدا کر سکتے ہیں ایسا روشن کہ تم اس میں اپنا کام کاج کر سکو۔ جب یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر تم کیوں ان کو پکارتے ہو؟ یہاں دیکھیں جعل لکم اللیل کے بعد آگے حکمت ذکر کی کہ رات کے اندھیرے کو کیوں بنایا؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ لیکن آگے دن کو روشن بنایا، اس کے لیے حکمت کا تذکرہ نہیں کیا، وہاں حکمت کا تذکرہ نہیں ہے، اور یہاں ساتھ حکمت کا بھی کیا ہے؟ تذکرہ ہے۔ اور وہاں دیکھو یہاں مبصرہ ذکر کیا روشن، لیکن وہاں ذکر نہیں کیا مظلمہ۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ اصل عبارت یوں ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ مُظْلِمًا لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اور جَعَلَ النَّهَارَ مُبْصِرًا لِتَبْتَغُوا فِيهِ۔ سمجھ رہے؟ رات کو بنایا اندھیرے والا تاکہ سکون حاصل کرو، دن کو بنایا روشن تاکہ رزق طلب کرو۔ تو جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ مُظْلِمًا، کیا معذوف ہے؟ مظلمہ۔ رات کو بنایا اندھیرے والا، کیوں اندھیرے والا؟ تاکہ سکون ہو۔ اور جعل النہار مبصرا، دن کو بنایا روشن، کیوں؟ لتبتغوا، تاکہ تم لوگ تلاش کرو کس کو؟ اللہ کے فضل کو۔ تو اللہ کا فضل کیا ہے؟ رزق۔ تو دیکھیں یہاں قرآن کا اعجاز کتنا ہے، لتسکنوا ذکر کیا تو لتبتغوا نہیں کیا، مبصرا ذکر کیا تو مظلمہ ذکر نہیں کیا۔ یہ اعجاز ہے، ایک کا ذکر کیا دوسرے کو چھوڑ کر اشارہ کیا، یعنی مختصر عبارت میں بڑے وسیع مفہوم کو بیان کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا جو لوگ رات کو کام کرتے ہیں وہ فطرت کے خلاف چلتے ہیں، جو رات کو کاروبار کرتے ہیں وہ فطرت کے خلاف چلتے ہیں، کیونکہ رات کاروبار کے لیے نہیں ہے بلکہ سکون کے لیے۔ اور جو دن کو سوتے ہیں 1 بجے دکان کھولتے ہیں وہ بھی فطرت کے خلاف کرتے ہیں، کیونکہ دن سونے کے لیے نہیں بلکہ رزق تلاش کرنے کے لیے۔ اس لیے جو فطرت پہ چلتا ہے اللہ اس کے وقت اور کاروبار میں برکت ڈالتا ہے۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانی ہے ایسے قوم کے لیے جو سننے والے ہیں۔ سننے والے ہیں نیچے لکھیں سن کر عمل کرنے والے، سن کر عمل کرنے والے۔ دیکھیں سنتے تو سب ہیں، مشرکین بھی سنتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ اس طرح ہے، تو گویا جب ایک آدمی عمل نہیں کر رہا تو گویا کہ وہ بات کو نہیں سن رہا۔ جیسے آپ کہتے ہو میں ہفتے سے جا رہا ہوں ناظم صاحب کے پاس، میں رخصت لینا چاہ رہا ہوں، 1 ہفتہ ہو گیا لیکن ناظم صاحب میری بات ہی نہیں سنتا، حالانکہ وہ بات سنتا ہے۔ لیکن آپ جو چاہ رہے ہو کہ آپ کو ہفتے کی رخصت ابھی دے دیں، حالانکہ 3 مہینے لگا کے گھر میں آئے ہو، تو وہ آپ کی بات نہیں سنتا، یعنی آپ کے مدعا پر عمل نہیں کرتا۔ تو جب عمل نہ کرے گویا وہ بات نہیں سنتا۔ تو یہ ہوتا ہے شے کہ لازم کی جب نفی کر دی جائے تو ملزوم کی نفی خود ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ لوگ سنتے نہیں، کیا مطلب؟ سننے کا مقصد نفع ہے اور یہ لوگ نفع حاصل نہیں کرتے، اس لیے ان سے سننے کی نفی کر دی۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، شکوہ۔ قالوا یہ وہ لوگ ہیں اتخذ اللہ ولدا کہ ان لوگوں نے بنا دی اللہ کے لیے اولاد۔ سبحانہ جواب شکوہ، اور 5 وجوہ سے تردید، جواب شکوہ اور 5 وجوہ سے تردید۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد بنا دی۔ وہ اس طرح کہ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، یہود کہتے حضرت عزیر اللہ کا بیٹا، مشرکین کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، تو انہوں نے اللہ کی اولاد بنا دی۔ تو اب آگے سبحانہ جواب شکوہ اور 5 وجوہ سے تردید، ان کے بعد کی تردید ہو رہی ہے۔ سبحانہ نمبر 1، پاک ہے اللہ کی ذات، هو الغنی نمبر 2، وہ ذات تو غنی ہے، یعنی وہ مستغنی ذات ہے، وہ
بے پرواہ ذات ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات، نمبر 3 وہ آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نمبر 4 نہیں ہے ان کے پاس، ان نافیہ ہے، ان کے نیچے لکھے نافیہ، نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل بہذا اس بات پر، کس بات پر؟ بریکٹ میں کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، اللہ کے لیے اولاد ہے، اس بات پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اتقولون علی اللہ، نمبر 5 کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ باتیں ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی تردید کی کتنے طریقے سے؟ 5 طریقے سے۔ اب سب سے پہلا لفظ فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ لکھیں اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ بیوی بچوں اولاد سے پاک ہے، تو یہ تم نے جھوٹ اللہ کی طرف باندھا۔ سبحان یہ منصوب ہے اس لیے کہ یہ مفعول مطلق ہے، اصل عبارت ہے اسبح سبحانہ، میں تسبیح بیان کرتا ہوں اللہ کی، تو اسبح اللہ سبحانہ، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں سبحانہ کہ اللہ پاک ہے۔ تو سبحان منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، تو اللہ پاک ہے۔ یہ لفظ بڑا جامع، یہ سب کو شامل ہے، اولاد سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، عجز سے پاک، موت سے پاک، فقر سے پاک، ہر چیز سے اللہ پاک ہے۔ تو لفظ کیا ہے؟ بہت جامع لفظ ہے۔ هو الغنی، دوسری وجہ دیکھیں، ہوا مبتدا ہے، غنی خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے، دوام کا معنی ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے، مستغنی ذات ہے، اسے تو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو احتیاج کی وجہ سے، انسان محتاج ہے، وہ کہتے ہیں اولاد ہوگی میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، اور یا فقر کی وجہ سے کہ یار میں تو اتنا نہیں کما سکتا، بچے ہوں گے 5-10 تو 10-10 ہزار بھی کما کر لائیں تو لاکھ روپے تنخواہ ہوگی، تو میری یہ غربت اور فقر ختم ہو جائے گا۔ تو انسان اولاد کیوں چاہتا ہے؟ فقر کی وجہ سے۔ تو اللہ غنی ہے، اللہ پر فقر نہیں۔ یا انسان اولاد چاہتا ہے کہ وہ عاجز ہے، تو اللہ هو الغنی، وہ عجز سے پاک ہے۔ یا انسان چاہتا ہے مستقبل میں خطرہ ہے، بیمار ہوں گا، معذور ہو جاؤں گا، اپاہج ہو جاؤں گا، تو اللہ غنی ہے کہ اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ محتاج ہو، بیمار ہو، اس لیے نفی کر دی۔ اللہ کی اولاد کیوں نہیں ہے؟ اولاد اس لیے نہیں ہے، دیکھیں بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے۔ اب ہم ہیں ممکن الوجود، ہماری جو اولاد ہوگی وہ بھی ہماری جنس میں سے ہوگی، یعنی ممکن الوجود، اور ہر ممکن کسی دوسری چیز کا محتاج ہوتا ہے، تو ہم جتنے ممکنات ہیں ہم محتاج واجب الوجود کے۔ اب اگر اللہ کے لیے اولاد مانیں گے وہ بھی ممکن ہے، پھر وہ بھی کسی کی محتاج ہوگی، وہ بھی ممکن ہے، وہ بھی کسی کی محتاج ہوگی، آخر کار وہ سلسلہ چلے گا تو واجب الوجود پہ ختم ہوگا۔ تو احتیاج لازم آ رہا ہے، اور اللہ احتیاج سے پاک ہے۔ دوسری طرح سمجھو، دیکھیں اگر اللہ کے لیے اولاد ہونا تو وہ اولاد جز ہوتی ہے، اولاد والدین کا کیا ہے؟ جز ہے، اور والدین گویا کل ہیں، تو پھر اللہ کی اولاد ہوگی وہ اللہ کا جز ہوگا، اور اللہ معاذ اللہ مرکب ہوگا، اور ہر مرکب حادث ہے، تو اللہ کا حادث ہونا لازم آئے گا، حالانکہ اللہ حادث نہیں ہے، قدیم ہے۔ اولاد مانیں گے تو اولاد جز ہوگا، جس کا جز ہوتا ہے اس کا کل ہوتا ہے، کل ہوگا تو جز ہوگا، تو جس چیز کے لیے جز ہوگا اس کے لیے کل ہوگا، اور جس کے لیے کل اور جز ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے، اور ہر مرکب چیز حادث ہے، تو اللہ کا حادث ہونا لازم آئے گا، حالانکہ اللہ قدیم ہے۔ پھر اولاد ہو وہ جز ہے، تو کل جز کی طرف محتاج ہوتا ہے، جز نہیں ہوگا تو کل بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، تو کل جز کی طرف محتاج ہے، اور اللہ احتیاج سے پاک ہے۔ پھر اللہ کے لیے اولاد اگر مانیں گے تو دو باتیں ہیں، اولاد اگر ہم مانیں اللہ کے لیے تو اللہ کی جنس میں سے یا غیر جنس سے، اگر کہیں جنس میں سے تو اللہ تو واجب الوجود ہے، تو اولاد کو بھی ماننا پڑے گا واجب الوجود، حالانکہ واجب الوجود تو ایک ہی ذات ہے۔ اور اگر کہیں نہیں خلاف جنس سے، بیٹا ممکن الوجود ہے،
تو جنس سے خلاف جنس کا پیدا ہونا محال ہے، یہ عیب شمار ہوتا ہے، عیب۔ دیکھو اگر انسان ہو اور اس سے معاذ اللہ کتیا پیدا ہو جائے، انسان سے بلی پیدا ہو، عورت سے اگر چویا پیدا ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ عیب ہے نا۔ تو اب اگر اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، تو اگر خلاف جنس پیدا ہوگا تو وہ تو عیب ہے، اور اللہ عیب سے پاک ہے۔ اس کو یا تیسرے انداز میں سمجھو، اولاد ہونا کمال ہے یا نقص ہے؟ اگر کہیں کمال ہے تو پھر ایک کیوں ہے؟ پھر تو زیادہ ہونے چاہیے نا، تو پھر تو ایک نہ ہو معاذ اللہ، اللہ کے تو ہزاروں بیٹے ہوں، اور اگر یہ نقص ہے تو عیب ایک بھی عیب ہوتا۔ دیوبند میں مناظرہ تھا عیسائیوں کے ساتھ، تو اب حضرت تشریف لا رہے تھے، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ، تو اتنے میں وہ عیسائی شور کرنا شروع کیا، کون مجھ سے بات کرے گا، کون کرے گا؟ تو اتنے میں وہاں ایک روٹیاں پکانے والا تھا، اس نے کہا حضرت آ رہے، کہا نہیں آ رہا، بھاگ گیا، کہا چلو میرے سے بات کرو، جب تک حضرت آ رہے تم میرے سے بات کرو۔ اس نے جب بات شروع کی تو اللہ کے لیے کہا اولاد ہے نا، یہ ثابت کیا، تو اس نے اس سے کہا یہ بتاؤ یہ اولاد ہونا عیب ہے یا کمال ہے؟ اور اللہ کی کتنی اولاد ہے؟ اس نے کہا ایک بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ کہا یہ کمال ہے یا عیب ہے؟ اس نے کہا کمال ہے۔ کہا کمال ہے تو ایک کیوں ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے 10 بیٹے ہیں، اگر کمال ہے تو اللہ کے پھر ہزاروں بیٹے ہوتے ہیں، اور اگر یہ عیب ہے تو ایک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بس اسی بات سے وہ لاجواب ہو گیا۔ تو یہ میں نے عرض کیا اولاد کمال ہے یا نقص ہے؟ تو هو الغنی، دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ غنی ہے، یعنی اللہ محتاج نہیں۔ نمبر 3، اللہ کیوں محتاج نہیں؟ اس لیے کہ اللہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ محتاج وہ ہوتا ہے کہ جس کی بادشاہت نہ ہو، انسان دوسرے کے مکان میں رہ رہا ہو، دوسرے کے ماتحت، تو وہ محتاج ہے۔ اللہ تو زمین آسمان کا بادشاہ۔ نمبر 4، نہیں ہے تمہارے پاس اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل، تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے، کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی دلیل نقل کی لاؤ، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اگر ہے تو لاؤ۔ نمبر 5، اگر تم کہتے ہو نہیں جی ہم کہتے ہیں، تو تم تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، تم وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، تو تمہاری بات تو معتبر نہیں، تو تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو جانتے نہیں۔ کیا کہ تم اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو، اور تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ پر جھوٹ بولنے کی کتنی بڑی سزا ہے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، تم اس بات کو نہیں جانتے۔ قل ان الذین یفترون، انجام مفترین، انجام مفترین بہتان باندھنے والوں کا انجام، فرما دیجئے یقیناً وہ لوگ جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے نا کہ اللہ کی اولاد ہے، اور جو جھوٹ باندھے گا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس سے ایک بات اشارتاً معلوم ہوئی، جھوٹا انسان بھی کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے زندگی میں ہمیشہ سچ بولیں۔ جھوٹ بولنے والا کبھی نہ کبھی رسوا ہو جاتا ہے، آج نہیں ہوگا کل ہوگا، ایک دن آئے گا رسوائی ہو جائے گی۔ تو سچ میں اللہ نے ہمیشہ نجات رکھی ہے۔ سچے آدمی سے محبت کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں، اور جھوٹے آدمی سے بغض رکھنے والے بہت ہوتے ہیں، اور سچائی کی وجہ سے اللہ معاشرے میں عزت دیتا ہے۔ اس لیے یہ وصف رکھیں، ہمیشہ سچ بولیں، چاہے جتنا بڑا نقصان بھی ہو جائے، تو اللہ پھر اس کے بدلے بہترین چیز عطا فرماتا ہے۔ متاع فی الدنیا، یہ فائدہ ہے دنیا میں، یہ دنیا کا فائدہ ہے، ساز و سامان ہے، یہ جو آج دنیا میں رہ رہے ہیں تھوڑا سا نفع ان کو ملا ہے، لیکن آخر ثم الینا مرجعہم، انہوں نے لوٹ کر آنا ہے ہماری طرف، ثم نذیقہم العذاب الشدید، ہم انہیں چکھائیں گے سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ یہ لوگ کفر کرتے تھے، تو ان کے کفر کی وجہ سے ہم عذاب چکھائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے گویا یہ فرما دیا، دنیا کے چند روزہ نفع ہے لے لو، یہ 50-60 سالہ زندگی ہے، نفع لے لو، لوٹ کر تو تم نے ہماری طرف آنا ہے، جب آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تمہیں عذاب چکھائیں گے، اور عذاب بھی کوئی معمولی نہیں، عذاب کی صفت کیا ہے؟ شدید، سخت عذاب چکھائیں گے۔ کیوں چکھائیں گے؟ کیا ہم ظلم کرتے ہیں؟ نہیں، بات سببیہ ہے، اس لیے چکھائیں گے کہ کانو یکفرون فعل مضارع پر داخل ہے، استمرار کا معنی تم نے ساری زندگی کفر میں گزار دی، مسلسل انکار کرتے رہے، کفر کرتے رہے، اس لیے ہم تمہیں اس کی سزا دیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، تخویف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ،
تخویف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ، یعنی دنیاوی طور پر انسان کو ڈرایا گیا ہے، اس کا نمونہ۔ آپ پڑھیے ان کے سامنے نوح علیہ السلام کی خبر واقعہ، نوح علیہ السلام کی خبر اور واقعہ ان کے سامنے پڑھیے۔ اذ قال لقومه یا قوم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر گراں گزرتا ہو تم پر میرا کھڑا ہونا گراں گزرتا ہو، گراں بھاری، اگر بھاری گزرتا ہو، گراں گزرتا ہو تم پر میرا کھڑا ہونا، وتذکیری بآیات اللہ، اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت، پس میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، فاجمعوا امرکم، تم متفقہ فیصلہ کرو میرے خلاف، اجمعوا، تم متفقہ فیصلہ کرو، امرکم، میرے خلاف فیصلہ کرو، امرکم، اپنے معاملے کا، تم متفقہ فیصلہ کرو میرے خلاف اپنے معاملے کا، وشرکاءکم، یہاں پر یہ جو واو ہے یہ تو واو بمعنی مع کے ہے، اور شرکاءکم مفعول معہو ہے، مفعول معہو۔ آپ نے پڑھا نا جاء البرد والجبات، تو سردی کس کے ساتھ آئی؟ جبوں کے ساتھ آئی۔ تو یہاں یہ مفعول معہو ہے کہ تم متفقہ فیصلہ کر دو میرے خلاف اپنے معاملے کا، وشرکاءکم، اور تمہارے ساتھ تمہارے شرکاء بھی ہوں، واو بمعنی مع ہے، مع شرکائکم، تم اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر فیصلہ کرو، تم بھی جمع ہو جاؤ، تمہارے شرکاء بھی جمع ہو جائیں، اور تم سب میرے خلاف فیصلہ کرو۔ یا نمبر 2، شرکاءکم سے پہلے معذوف ہے وَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور تم بلاؤ کن کو؟ اپنے شرکاء کو بلاؤ۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ، پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تم پر پوشیدہ گمنام، تمہارا معاملہ تم پر پوشیدہ نہ ہو۔ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ، پھر تم نافذ کرو اپنا فیصلہ، تم نافذ کرو اپنا فیصلہ میرے اوپر، وَلَا تُنظِرُونَ، اور تم مجھے مہلت نہ دو، تم مجھے مہلت نہ دو۔ ترجمہ سمجھ آیا؟ دوبارہ دیکھیں، آپ پڑھیے ان پر نوح علیہ السلام کی خبر، جب انہوں نے کہا اے میری قوم، یقیناً اگر گراں گزرتا ہے تم پر میرا کھڑا ہونا، گراں بھاری گزرتا ہے تم پر میرا کھڑا ہونا، اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی نشانیوں اور احکامات کا، تو میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تم متفقہ فیصلہ کرو میرے خلاف، امرکم، اپنے معاملے کا، اپنے معاملے کا متفقہ فیصلہ کرو، اکٹھے ہو کر فیصلہ کرو، اکٹھے ہو کر تم فیصلہ کرو میرے خلاف۔ اور پہلی صورت میں نے کہا واو بمعنی مع کے، مع شرکائکم، جب تم یہ فیصلہ میرے خلاف کرو تو ساتھ تمہارے کون بھی مل جائیں، تمہارے شرکاء بھی مل جائیں، تم اکٹھے ہو کر میرے خلاف آ جاؤ، یا تم بھی میرے خلاف فیصلہ کرو، وَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور بلاؤ اپنے شرکاء کو بھی بلاؤ، اور پھر یہ معاملہ تم پر پوشیدہ بھی نہ ہو، پھر تم لوگ فیصلہ نافذ کر دو میرے اوپر فیصلہ نافذ کر دو کہ بھئی اس کو ہم یہ سزا دیں گے، ملک بدر کریں گے، جو کچھ فیصلہ کرنا ہے کرو، اور تم لوگ مجھے مہلت بھی نہ دو، یعنی سب کچھ کر دو لیکن پھر بھی میں اپنے اس دعوے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو دعوے میرا توحید ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، میں بلاتا رہوں گا۔ اب دیکھیں اس آیت میں وَتْلُو، تلا یتلو امر کا صیغہ ہے اس سے، تو یہاں فرمایا گیا پڑھ کر سنائیے، تو معلوم ہوا قرآن کریم کی تلاوت بھی مستقل اجر و ثواب کا باعث ہے، جیسے معنی کا سمجھنا اجر و ثواب ہے، تو اگر معنی نہ آئے تو تلاوت پر بھی اجر و ثواب ہے۔ اور قرآن کریم نے بعثت کا پہلا مقصد ہی تلاوت بتایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا معنی نہ آئے تو تلاوت کا فائدہ نہیں ہے، حالانکہ معنی نہ بھی آئے تب بھی تلاوت پر اجر و ثواب ملے گا۔ ثواب کا تعلق معنی سے نہیں ہے، الفاظ سے ہے۔ آپ پڑھیے ان پر نوح علیہ السلام کی خبر۔ اب یہاں تذکرہ نوح علیہ السلام کا ہوا،
چونکہ نوح علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرا نبی جو بڑے گزرے وہ نوح علیہ السلام، اس لیے ان کو بھی جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام تھے تو ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے خاص طور پہ ان کا تذکرہ کیا۔ اور نوح علیہ السلام کے دور میں چونکہ شرک شروع ہوا تو پھر انہوں نے اپنے مشرک قوم کو دعوت دی، تو ان کا مقابلہ اپنی مشرک قوم سے ہوا، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اس لیے خاص طور پہ اس واقعے کو اہمیت سے بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تو شرک نہیں تھا نا، وہاں تو سارے ایک ہی تھے، شرک کا آغاز ہوا نوح علیہ السلام کے دور سے، اس لیے خاص طور پہ یہ واقعہ بیان ہوا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا۔ دیکھیں پیغمبر کے 2 وصف ہوتے ہیں بڑے، یہاں 2 وصفوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، پیغمبر کسی سے ڈرتا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہوتا، صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اور نمبر 2، پیغمبر دنیاوی غرض کے لیے دعوت نہیں دیتا، دولت اور پیسے کے لیے نہیں دیتا، اللہ کی رضا کے لیے دیتا، دنیاوی غرض نہیں ہوتی اور کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آگے بات آئے گی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں اس لیے تمہیں دعوت نہیں دے رہا کہ تم مجھے تنخواہ دو اور تم مجھے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ زکوٰۃ میں سے صدقات میں سے لا کر دو، میں تو اللہ کی رضا کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ تو دیکھیں نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر گراں گزرے تم پر میرا کھڑا ہونا، معلوم ہوا نصیحت کرتے وقت انسان کھڑے ہو کر نصیحت کرتا ہے یا ممبر پر بیٹھ کر تو نمایاں نظر آتا ہے نا، کرسی پر ممبر پر بیٹھا ہے کھڑا ہے تو تب نصیحت کرتا ہے تو سب مجمع کے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بات ان تک پہنچنا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام مجمع میں کھڑے ہو کر بات کرتے تھے، تو کہا اگر تم پر گراں گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا، وہ تذکیری بآیات اللہ، اور میرا تم کو نصیحت کرنا، اللہ کی نشانیاں بیان کرنا اگر گراں ہے، معلوم ہوا عالم کا کام 2 باتیں، عالم کا کام 2 باتیں، نمبر 1 واعظ و نصیحت، اور نمبر 2 اللہ کی نشانیوں کو بیان کریں، یعنی دائیں بائیں کی گفتگو نہ کریں۔ نمبر 3 تیسری بات کہی فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، جار مجرور مقدم ہے حصر ہے، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ ہی، صرف اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تم جمع کرو، تم سب کے سب متفقہ فیصلہ کرو۔ اجمعوا یہ باب افعال سے امر کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قولی طور پر متفقہ فیصلہ، سب اپنا مشورہ کرو اور مشورے میں سب میرے خلاف متفق ہو جاؤ۔ امرکم اپنے معاملے میں سارے متفقہ فیصلہ کرو میرے خلاف، صرف تم نہیں بلکہ تم ادعوا شرکاءکم، کس کو بھی بلاؤ، اپنے معبودوں کو بھی بلاؤ، خود بھی فیصلہ کرو معبودوں کو بھی بلاؤ، یا مع شرکائکم ان کے ساتھ مل کر مشورہ کرو، پھر وہ معاملہ تم پر پوشیدہ بھی نہ ہو، یعنی ہر پہلو سے سوچو کس طرح ہم ان کو نقصان پہنچائیں، پیغمبر کو کیسے نقصان پہنچائیں، ہر پہلو سے سوچو۔ دیکھیں انسان مخفی جو معاملہ کرتا ہے نا، چھپ چھپ کے مشورے، تو اس میں تو کوئی غلطی ہو جاتی ہے، چھپ کے معاملہ کیا جائے تو کوئی چیز مخفی رہ سکتی ہے۔ کہا تم چھپ کے مشورے نہ کرو، رات کے اندھیروں میں نہ کرو، بند کمروں میں نہ کرو، اعلانیہ کرو، میدان میں جمع ہو کر میرے خلاف مشورے کرو، اور صرف تم نہیں تمہارے خدا بھی اکٹھے ہو جاؤ، اور معاملہ بھی تم پر ذرا برابر پوشیدہ بھی نہ ہو۔ ثم اقضوا الیہ، پھر نافذ کرو اس کو میرے اوپر، یعنی صرف تمہارا زبانی جمع خرچ نہ ہو، جو تم نے مشورہ کیا ملک بدر کرنے کا، سزا دینے کا، جو کچھ ہو تم سب کچھ کر دو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، پھر بھی میں اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ تو معلوم ہوا نبی اپنے دعوے پر اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے استقامت کے ساتھ کہ وہ ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹتا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا تھا میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو، پھر بھی میں دعوے توحید سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ آج تو ہم دعوت دیتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جی کیا ہوا؟ مصلحت ہے، کیا ہے؟ سزا برداشت نہیں کر سکتے اور اس کا نام ہم نے رکھا مصلحت۔ جیلوں میں جانا، مصیبتیں تکلیفیں برداشت کرنا، یہ